خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اسی مسیحا کے طور پر جس کی منادی پرانے عہد نامہ کی تمام تاریخ، شاعری اور انبیاء کی کتابوں میں ہوئی تھی آ گیا۔ اب اناجیل کے ذریعے ہم یسوع مسیح سے ملاقات کریں گے جو بادشاہ، خادم، ابن آدم اور خدا کا بیٹا بن کر آیا تھا۔ آخر کار صورت جو سایہ بن کر استعمال ہوتی تھی وہ حقیقت بن گئی۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، ایک کہانی حصہ 75 یسوع مسیح مسیحا جو آ گیا، حصہ اول۔ اناجیل کی کتابیں۔ اب ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس دوران پرانے عہد نامہ کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور خدا کے جوش کے ذریعے خدا نے اپنے لوگوں سے کتنا پیار کیا۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے نافرمانی اور سرکشی کی تاریخ دہرائی جو تباہی پر ختم ہوئی، پر ہم نے دیکھا کہ یہ تباہی حتمی نہیں تھی۔ تباہی بھی اس ابدی منزل کا ایک حصہ تھی جو کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی خدا میں موجود تھی۔ جب اس نے اسرائیل کے باپ ابراہیم کو بلایا، نہیں بلکہ تخلیق سے بھی پہلے تھی۔ خدا کے ساتھ خدا کے لوگوں کی جنہیں گناہ کے باعث عدن سے نکال دیا جائے گا، صلح کا واحد راستہ خدا کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے جان دینے والے خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرنا تھا۔ تاہم ان کے لیے اپنی زندگی اور تاریخ میں نجات دہندہ تلاش کرنے کے لیے انہیں حقیقی تاریخ برباد کیا گیا ہے۔ صرف تب ہی جب وہ برباد ہوں اور مر جائیں گے تو وہ اپنی روحانی حقیقت کو پہچان لیں گے اور آخر کار نجات دہندہ کی ضرورت کو معلوم کریں گے۔ اب آنے والا مسیحا کے بجائے یسوع مسیحا آ گیا ہے۔ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح اسی مسیحا کے طور پر جس کی منادی پرانے عہد نامہ کی تمام تاریخ، شاعری اور انبیاء کی کتابوں میں ہوئی تھی آ گیا۔ اب اناجیل کے ذریعے ہم یسوع مسیح سے ملاقات کریں گے جو بادشاہ، خادم، ابن آدم اور خدا کا بیٹا بن کر آیا تھا۔ آخر کار صورت جو سایہ بن کر استعمال ہوتی تھی وہ حقیقت بن گئی۔ لیکن اگرچہ خدا یسوع مسیح اپنی سرزمین پر آیا، وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کریں گے۔ مسیحا یسوع مسیح نے خدا کے لوگوں کو خدا کی مرضی کے مطابق بچایا، صلیب کے ذریعے اور صلیب پر خون بہا کر انہیں بچایا۔ لیکن مسیحا جس کی انہوں نے امید کی اور انتظار کیا، وہ دنیا کا بادشاہ تھا جو دنیا کی طاقت اور سیاست اور معیشت اور فوجی طاقت کے ساتھ تھا۔ یہی کہانی متضاد کہانی ہے جس میں یسوع مسیح خدا پرانے عہد نامہ کے پورے پس منظر کے ساتھ بطور نجات دہندہ مسیحا خدا کی سرزمین پر لوگوں کو جنہیں اسے قبول نہیں کیا بچانے کے لیے آیا، بلکہ صلیب پر مرنے کا انتخاب کیا۔ اب شروع ہوتی ہے اناجیل کے 4 مختلف تناظر۔ ایک انجیل۔ متی کی انجیل کا مصنف متی رسول ہے جو محصول لینے والا تھا۔ متی رسول نے کہا کہ مسیحا یسوع مسیح جو یہودیوں کے پاس آیا تھا وہ یہودی بادشاہ ہے جس کے وہ منتظر تھے، کیونکہ داؤد کی سلطنت کے زوال کے بعد یہودی اپنے لیے یہودی بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے متی کی انجیل بادشاہ کا نسب نامہ شامل کرتی اور یسوع مسیح جو آ گیا دوسری انجیلوں کے مقابلے میں پرانے عہد نامہ کا زیادہ حوالہ دے کر کامل بادشاہ کی منادی کرتی ہے۔ مرکز کی انجیل کا مصنف یوحنا مرکز ہے۔ مرکز نے کہا کہ مسیحا یسوع مسیح جو رومیوں کے پاس آیا ایک غلام تھا، کیونکہ اس وقت روم اسرائیل پر حکومت کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مرکز کی انجیل نسب نامہ شامل نہیں کرتی اور دیگر اناجیل کے مقابلے میں جلد اور فوراً کے تاثرات استعمال کرتی ہے اور منادی کر رہی ہے کہ یسوع مسیح جو آیا وہ کامل خادم ہے۔ لوکا کی انجیل کا مصنف لوکا طبیب ہے۔ لوکا نے کہا مسیحا یسوع مسیح جو یونانیوں کے پاس آیا تھا وہ ابن آدم تھا، کیونکہ اس وقت یونانی کامل انسانوں کی کھوج اور تلاش کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوکا کی انجیل میں انسانوں کا نسب نامہ بھی شامل ہے اور دیگر اناجیل کے مقابلے میں یہ اعلان کرنے کے لیے یسوع مسیح جو آیا کامل انسان ہے، ابن آدم کے اظہار کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل کا مصنف یوحنا رسول ہے۔ یوحنا نے کہا کہ مسیحا یسوع مسیح جو دنیا کے تمام لوگوں کے پاس آیا خدا کا بیٹا تھا، وہ دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے بادشاہوں کے بادشاہ کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا کی انجیل نسب نامے کو شامل نہیں کرتی اور خدا کے بیٹے کے لفظ کا استعمال کرتی ہے، اور دوسری انجیلوں کے مقابلے میں یہ منادی کر رہی ہے کہ یسوع مسیح جو آیا وہ خدا کا کامل بیٹا ہے۔ اس طرح 4 اناجیل مسیحا یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہیں جس کی گواہی پرانے عہد نامہ میں مختلف نقطہ نظر سے دی گئی، لیکن جب ان کے تمام نقطہ نظر کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے تو خدا کا کامل بیٹا یسوع مسیح ظاہر ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح
خدا کے بیٹے کی خوشخبری کا آغاز۔ یوحنا رسول یسوع مسیح کی شناخت کی واضح طور پر وضاحت کرتا ہے۔ یسوع مسیح خدا ہے، اندیکھے خدا کی شبیہ، تمام مخلوقات میں پہلوٹا، خدا کا بیٹا، بطور اکلوتا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ کلام تھا جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور ہر چیز کا خالق ہونے کے ناطے سب کچھ یسوع کے واسطے اس کے وسیلے سے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ابراہیم اور داؤد کی اولاد کے طور پر یسی کی نسل یسوع مسیح داؤد کا تخت رکھتا تھا اور بطور خدا کا برہ اس دنیا کے حقیقی نور کے طور پر وہ حقیقی زندگی اور زندگی کا درخت ہے اور خدا کے خادم کے طور پر ایمانویل بن کر آیا۔ ہمیں واضح طور پر جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کیوں آیا۔ یسوع مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے بہت سے کام کیے، لیکن وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور صرف انجیل کی منادی کی اور انجیل کی خدمت انجام دی۔ یسوع مسیح کا نسب نامہ، ابراہیم اور داؤد کی اولاد۔ تواریخی اندراج کی ترتیب کے مطابق اگرچہ مرکز کی انجیل پہلی کتاب ہے، لیکن خدا کی پروردگاری میں متی کی انجیل نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب کے طور پر ظاہر ہوتی ہے اور اس کی پہلی آیت یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ایک آیت میں ابراہیم اور داؤد کو ایک ایسے قدم رکھنے والے پتھر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو عقیدے کی بہت ساری شخصیتوں کے ساتھ پرانے اور نئے عہد کو جوڑتا ہے، جسے خدا اپنی بادشاہی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ جیسا کہ پرانے عہد نامہ کے بہت سے بادشاہ، قاضی، نبی اور کاہن، یہی وجہ ہے کہ ایک کہانی میں ہم نے ابراہیم کے ساتھ 3 حصوں اور داؤد کے ساتھ 4 حصوں میں غور کیا ہے۔ وہ جنہوں نے دہرایا، وہ جو پست ہوئے۔ متی نے کہا، پس سب پشتے ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتے ہوئیں اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتے اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتے ہوئیں۔ لیکن 14 پشتوں کی تقسیم درست نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں 14 پشتوں میں سے ابراہیم اور داؤد سے شروع ہوتی پہلی پشت درست ہے، تاہم 14 پشتوں میں سے دوسری پشت کا آغاز سلیمان سے ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ دوبارہ داؤد سے شروع ہوئی تھی اور تیسری پشت کا آغاز یکونیہ سے ہوا تھا، لہٰذا یہ اس کے باپ یہویاکیم تک چلنا چاہیے۔ لیکن داؤد سے یہویاکیم اور عتلیہ تک کل 20 بادشاہ تھے۔ ان میں اخزیہ اور عتلیہ، یواس، امسیہ، یہواخز اور یہویاکیم کو خارج کیا گیا تھا۔ متی، جو اس وقت ایک ایسے عہدے پر تھا جیسے آج کا مصدقہ پبلک اکاؤنٹنٹ یعنی CPA، اور اس نے پرانے عہد نامہ کو بطور حوالہ جات انتہائی درست طور پر اور متعدد بار استعمال کیا۔ حساب کتاب میں یہ سادہ سی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب بائبل میں ہے۔ ایک کہانی میں یہ جنوبی یہودا کے بادشاہوں کے حصے میں شامل ہے اور پرانے عہد نامہ کے ذریعے ہم پوری طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمیں بائبل میں نسب نامہ کے کردار کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ کے نام بار بار ہیں، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ غائب ہیں۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ بائبل نے یسوع مسیح کے اس نام کے ذریعے، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، زمین پر آنے کی وجہ کو واضح طور پر بیان کیا۔ یہ ٹھیک ہے، یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے آیا ہے۔ ہمیں یہ واضح طور پر جاننا چاہیے۔ یسوع نے اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر دہرایا کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے، جنہیں خدا نے اسے دیا۔ جن لوگوں کو خدا نے کھینچا، خدا نے اس کے پاس آنے کے قابل بنایا، اور یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا ساری انسانیت کے لیے نہیں، بلکہ ان میں سے خدا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور یسوع مسیح اس دنیا میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ انہیں ان کے گناہ سے نجات دے کر ابدی زندگی دینے کے لیے آیا تھا۔ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یسوع بطور ایمانویل آیا، جس کا مطلب تھا خدا ہمارے ساتھ ہے، یکبود میں، جس کا مطلب ہے حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کے لوگوں نے بار بار بغاوت اور جرم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا پھر سے ہمارے ساتھ ہے۔ پورے پرانے عہد نامہ کے دوران ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ پاک خدا ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو گنہگار ہیں، اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی طاقت کا نہیں، ملکیت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا خدا خود اس زمین پر گنہگار خدا کے لوگوں کی بحالی کے لیے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی صورت میں آیا اور گناہ کی موت کے ذریعے پاک خدا اور گنہگاروں کے درمیان ملاپ یا اکٹھ حاصل ہوا، کیونکہ انسان جو وجود میں گنہگار ہیں وہ خدا کی قربانی کے بغیر کبھی بھی اس ملاپ کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاک خدا اور ایک گنہگار کے درمیان ملاپ صرف یسوع مسیح میں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔
عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یسوع کی پیدائش کی منصوبہ بندی تخلیق سے پہلے ہی کی گئی تھی اور پیدائش سے پہلے ہی یسوع کا نام اور مسیح کا نام دیا گیا تھا، اور آخرکار جب وقت آ گیا تو خدا نے بیٹے کو بھیجا۔ یسوع مسیح کمواری کے بطن سے یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا اور چرواہے اور مجوسی اسے دیکھنے آئے۔ چرواہوں کے سامنے ظاہر ہونے والے فرشتہ نے اعلان کیا، میں تمہیں بڑی خوشخبری کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ خدا کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، تاہم ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں یہ فیصلے کی خبر ہوگی۔ وہ خوشخبری عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح کی خوشخبری ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلے صلیب کی خدمت کے ذریعے تمجید اور سلامتی ہوگی۔ یسوع کا ختنہ اور پاک ہونا۔ موسیٰ کی شریعت کے مطابق طہارت کے دن یسوع کا ختنہ شریعت کے مطابق کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہی کیا تھا۔ ختنہ کا ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، خود یسوع مسیح کے لیے نہیں کیا گیا تھا بلکہ خدا کی مرضی اور خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آنے والے مسیحا اور مسیحا جو آ گیا یسوع مسیح کے وسیلے سے بائبل خدا کی مرضی کو پورا کرے گی، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات کا موضوع جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے خدا کی صداقت ہے۔ یسوع مصر کو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح یسوع مسیح مصر چلا گیا، اگرچہ اس کی تاریخی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ خدا جانتا تھا کہ شریر بادشاہ ہیرودیس مجوسیوں کی ملاقات کی وجہ سے 2 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو مار ڈالے گا، لہٰذا بچے یسوع کو مصر بھیجا گیا۔ تاہم تاریخ کا حکمران خدا ہے، تاریخ خدا کے ابدی فرمان اور مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جان سکتے، بعض اوقات ہم وقت گزر جانے پر بھی نہیں جانتے ہیں، اسے صرف ایمان ہی سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ بائبل یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، پہلے ہی اس وجہ کی وضاحت کرتے ہیں کہ یسوع مصر کیوں گیا، یہ کہتے ہوئے میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ ایسا کہا گیا کہ یسوع کا اس زمین پر آنے کا مقصد اس زمین پر یسوع کی بادشاہی قائم کرنا نہیں تھا۔ یسوع اس زمین پر صرف خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے اور خدا کے کلام کو سچا کرنے کے لیے آیا تھا۔ یسوع نے بنی اسرائیل کے جو پرانے عہد نامہ میں خدا کے لوگوں کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں تاریخی مراحل کو دہرایا۔ یہی وجہ ہے کہ یعقوب کی بڑی نقل مکانی جو کنعان سے مصر منتقل ہونے کی تصویر ہے کی طرح وہ اپنے باپ کی جس کا نام یوسف تھا بڑی نقل مکانی کے ساتھ کنعان سے مصر چلا گیا۔ یسوع مصر سے واپس آتا ہے۔ جس طرح یسوع مصر گیا تھا وہ مصر سے پھرا، اسی طرح سے واپس آیا جس طرح بنی اسرائیل دوبارہ مصر سے آئے۔ جس طرح بنی اسرائیل مصر میں قیام کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ایسی جگہ گئے تھے جس سے وہ پردیسی کی طرح زندگی گزار رہے تھے، یسوع بھی تھوڑی دیر کے لیے مصر سے گزرا۔ اگر بنی اسرائیل موسیٰ کی رہنمائی میں مصر سے باہر آئے تو یسوع اپنے باپ یوسف کی رہنمائی میں ایک بار پھر مصر سے باہر آئے گا۔ یسوع فسح کی عید کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب تک خود یسوع کی مرضی کے بجائے خدا یسوع کو یوسف اور مریم کے وسیلے سے تیار کر رہا ہے۔ مصر کا سفر کرنے کے بعد ختنہ اور طہارت کے بعد یسوع نے اپنا بچپن گلیل کے ناصرت میں گزارا، نیز وہ ہر سال فسح کی عید مناتا تھا۔ خاص طور پر جب وہ 12 سال کا ہوا تو وہ فسح کی عید منانے یروشلم گیا۔ اسرائیل میں 7 عیدیں ہیں: فسح، بے خمیری روٹی کی عید، پہلے پھل کی عید، ہفتوں کی عید، فصل کی کٹائی کی عید، پینتیکوست، نرسنگوں کی عید، کفارہ کی عید اور عید خیام، جمع کرنے کی عید، خیموں کی عید۔ تاہم ان 7 عیدوں کے دوران بنی اسرائیل کی نمائندگی کرنے والے تمام مردوں کو اسرائیل کی 3 بڑی عیدوں کے دوران خدا کی منتخب کردہ جگہ پر پہنچنا چاہیے۔ نمائندہ کی عید بے خمیری روٹی کی عید جس میں فسح کی عید اور پہلا پھل شامل ہیں، فصل کی کٹائی کی عید اور عید خیام ہے جس کا تعلق جمع کرنے کی عید سے ہے۔ آخر میں اگر 7ویں عید جو وقت کے فاصلوں پر بندھی ہوئی ہے تو ہمیں تمام عیدوں پر آنا ہوگا، اور ابتدا فسح ہے جس نے برے کے خون کے ذریعے فدیہ کا ایک نمونہ کھینچا، اور برا جو قربان ہوا وہ یسوع ہے، اور یہ یسوع ہی ہے جو برے کی حقیقت کے طور پر مرے گا۔ یسوع نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا۔ بنی اسرائیل کی طرح یسوع اپنی زندگی کی عوامی خدمت کے لیے تیار ہوا اور بپتسمہ لیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کے متعلق کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع نے یہ کہا، میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے، کیونکہ
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जानता था कि यीशु को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, ताहम यीशु के इकदामात खुद को अहल बनाने के नहीं थे। जैसा कि यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सवाल पर कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। यीशु ने खुदा की मर्जी से कलाम को पूरा करते हुए जिसकी पेशन गोई पुराने अहदनामा में भी की गई थी, ऐसी जिंदगी गुजारी जिसमें खुदा का जलाल पूरी तरह से जाहिर हुआ। इसीलिए उसने बनी इसराइल के साथ बपतिस्मा लिया। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जब यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए बपतिस्मा लिया और पानी से बाहर निकला तो आसमान खुल गया और खुदा का रूह कबूतर की तरह आया और कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये अवामी जिंदगी की खिदमत बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने से ऐन पहले था। इसके बाद सलीब पर मसलूब होने के लिए यरूशलेम में दाखिल होने से पहले यीशु एक बार फिर पहाड़ पर जहाँ सूरत बदली ये अल्फाज सुनता है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदा ने यीशु से जो अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ खुदा की बादशाही और उसकी सदाकत के लिए आया था, मोहब्बत की और उससे खुश हुआ। बियाबान में यीशु आजमाया गया। यीशु आजमाया गया जैसे बनी इसराइल बियाबान में आजमाए गए। क्योंकि बियाबान में 40 साल एक साल के लिए एक दिन के तौर पर शुमार किए जाते हैं, लिहाजा 40 दिनों के लिए रोजा रखने के बाद उसे आजमाया गया। अगर बनी इसराइल नाकाम हुए क्योंकि उन्होंने कलाम हयात के बजाय बदन के लिए खाना ढूंढने की कोशिश की, तो यीशु मसीह ने खुदा के कलाम से शैतान की आजमाइशों पर काबू पा लिया। अगर बनी इसराइल बियाबान में बेतकादी की वजह से नाकाम हो गए तो यीशु खुदा के कलाम के साथ फातेह हुआ। अगरचे बनी इसराइल को कनान की सरजमीन में खुदा के खादिम, खुदा के लोगों की हैसियत से जिंदगी बसर करना थी, पर वो खुद बादशाह बन गए और तबाह हो गए। लेकिन यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह था, लेकिन वो खुद एक गुलाम बना और खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। अगर बनी इसराइल ने बादशाह बनने के लिए एक बादशाह कायम किया और एक बादशाह की जिंदगी बसर की, तो यीशु ने अतायत की और सलीब पर मरने का फरमाबरदार रहा और खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर पूरा ना किया। यीशु ने जो खुदा है पूरी तरह से खुदा की मर्जी की तामील की, इतायत की, वही कहानी बाइबल है। ये बाइबल की कहानी खुदा के जोश की कहानी जो आखिरकार निजात दहिंदा यीशु मसीह को भेजते और उसे मसलूब करते हैं जारी है।